بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو حصہ 14 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں۔ اگلے روز صبح صبح ہی سیم کا فون آیا تھا۔ وہ جانتی تھی سیم اس کے لیے پریشان ہے، اس کے لیے بہت فکر مند ہے۔ کل سے تمہارے لیے پریشان ہو رہی ہوں لیزا، تمہاری روتی ہوئی آواز نے مجھے رات بھر ایک پل کے لیے بھی سونے نہیں دیا۔ وہ اس کی آواز سنتے ہی بولی تھی، میں ٹھیک ہوں سیم۔ وہ بیڈ پر لیٹی تھی، سیم کے فون سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اگر ٹھیک ہو تو پھر میری بہن میں آواز ہمیشہ کی طرح ہنستی اور مسکراتی ہوئی کیوں نہیں لگ رہی؟ وہ جواباً چپ رہی تھی۔ لیزا پلیز خود کو سنبھالو، جو ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ، زندگی ختم نہیں ہوئی۔ دیکھنا تمہاری زندگی میں اتنی ساری خوشیاں، اتنی ڈھیر ساری محبتیں آئیں گی کہ تم انہیں سمیٹتے سمیٹتے تھک جاؤ گی۔ میں خود کو سمجھا رہی ہوں سیم، مجھے تھوڑے دن لگیں گے مگر میں خود کو سمجھا لوں گی۔ اور وہ چند دنوں کے لیے مجھے ملا تھا اور ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو گیا ہے۔ میں شاید زندگی میں اب کبھی دوبارہ اس سے مل بھی نہیں پاؤں گی۔ شاید وہ مجھے خوابوں میں ملا تھا۔ آنکھ کھلی ہے تو وہ کہیں نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور وہ آواز میں بہت دھیمے لہجے میں بولی تھی، ہاں تمہیں ایسا ہی کرنا ہوگا لیزا، اور تمہیں اپنے شو کی اس طرح تیاری کرنی ہوگی جس طرح پہلے کر رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے لیزا، میں تمہاری آرٹسٹ ہونے میں کتنا فخر کرتی ہوں۔ میری بہن ایک کامیاب اور مشہور مصورہ ہے۔ میں اس ہر ایک کو فخر سے بتاتی ہوں۔ تم میری خاطر اپنی پینٹنگز کمپلیٹ کرو، میں چاہتی ہوں تمہارے شو بہت کامیاب رہے۔ آرٹسٹ کے نقاد تمہارے کام کو خوب سراہیں، آرٹسٹ کے قدردان تمہاری پینٹنگز خریدنے کے لیے بے قرار ہو جائیں، آرٹ گیلریز پر تمہارا کام اپنے پاس رکھنے کے لیے تمہاری منتیں کریں، تمہیں تمہارا منہ مانگا معاوضہ دیں۔ میں تمہیں بہت کامیاب دیکھنا چاہتی ہوں لیزا۔ بہن کی والہانہ محبت اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو لے آئی تھی۔ اس نے سیم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ پھر سے اپنے شو کی تیاری شروع کرے گی، وہ کامیاب ہوگی اور وہ سیم کو مایوس نہیں کرے گی۔ اس کے آرٹسٹ ہونے پر سیم نے ہمیشہ فخر کیا کہ وہ سیم ہی تھی کہ جس کی ہمت دلانے اور حوصلہ بندھانے کے سبب وہ فائن آرٹس پڑھ پائی تھی، مصوری کو بطور پروفیشن اختیار کر پائی تھی، ورنہ محمود خالد کو تو اس کی خواہشات کے برخلاف بزنس ایڈمنسٹریشن کی طرف دھکیلنا چاہتے تھے۔ ناشتے کے فوراً بعد وہ اپنے اسٹوڈیو میں آ گئی۔ چیخ چیخ کر روتی مریم اور اسے اپنی گرفت میں جکڑے سکندر دونوں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اس کے قدم زمین پر یوں گڑ گئے تھے جیسے وہ اب نہیں زندگی بھر کبھی اٹھا نہیں پائے گا۔ سکندر فوراً مریم کے اوپر سے ہٹ کر سیدھا کھڑا ہوا تھا۔ اس کی قمیض کے تمام بٹن آگے سے کھلے ہوئے تھے، اس کی ناک اور ہونٹوں کے پاس سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے اور گردن پر مریم کے ناخنوں کے نشان تھے جو اس نے خود کو بچانے کے لیے مزاحمت کے دوران سکندر پر ڈالے تھے۔ ان کے خوبصورت لیونگ روم میں رکھے کئی خوبصورت گلدان اور دیگر آرائشی اشیاء یہاں وہاں ٹوٹی پڑی تھیں۔ جیسے بھاگ کر خود کو سکندر کے شکنجے سے بچاتی مریم ان چیزوں سے ٹکرائی تھی۔ روتی ہوئی بالکل تباہ حال مریم نڈھال سی لڑکھڑاتی ہوئی قالین پر سے اٹھی تھی۔ اس کے چہرے، بازو اور گردن پر سکندر کی دست درازی اور اس کی حوث کے نشان رقم تھے۔ جاتے وقت مریم کو جینس کے اوپر جس خوبصورت ٹاپ میں وہ دیکھ کر گیا تھا، اس کا ٹاپ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ وہ نیم برہنہ حالت میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کا شرم اور غیرت سے زمین پر گر جانے کو دل چاہا۔ مریم دوڑ کر آ کر اس کے گلے لگ کر رو پڑی تھی۔ وہ اس کے گلے لگ کر دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، مجھے اس درندے سے بچا لو زین، یہ میری عزت برباد کرنا چاہتا ہے، خدا کے لیے مجھے اس سے بچا لو، مجھے چھپا لو زین اس درندے سے، یو بچ۔ ہونٹوں سے خون صاف کرتے ہوئے سکندر نے مریم کو گالی دی تھی۔ وہ فوراً اس کے پاس آیا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا زین، یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، یہ ایک بد کردار لڑکی ہے زین۔ سکندر کو اپنے سامنے کھڑے دیکھ کر اس کے آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس کے پاؤں جنہیں وہ ہلا نہیں پا رہا تھا، ان میں ایک دم ہی جان آ گئی تھی۔ اس نے اپنے گلے لگی مریم کو خود سے دور ہٹایا تھا اور قتل کر دینے کے ارادے سے سکندر کی طرف بڑھا۔ روتی ہوئی مریم کے پاس امو جان آ گئی تھی۔ وہ جیسے شرم اور غیرت سے گزرتی مریم کو مزید اس نیم برہنہ حالت میں دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ انہوں نے اپنی شال اتار کر مریم کے اوپر ڈال دی تھی۔ مریم ایک دم ہی ان کے گلے لگ گئی تھی۔ آنٹی، وہ امو جان کی شال میں لپٹی ان کے گلے لگ کر زار و قطار رو رہی تھی۔ شہریار خان اپنی جگہ بالکل سن کھڑے تھے۔ اس نے سکندر کے منہ پر کھینچ کر ایک تھپڑ مارا تھا۔
زین یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، بکواس کر رہی ہے، یہ مکار لڑکی ڈرامہ کر رہی ہے، اتنی جرت تھی ابھی اس میں سکندر شہریار میں کہ اس کے پاس سامنے کھڑا ہو سکے۔ اس کے کانوں میں مریم کے رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں، اسے وہ شال میں اپنی نیم برہن کی چھپاتی نظر آ رہی تھی۔ اگر اس وقت اس کے پاس ریوالور ہوتا تو اس کی تمام گولیاں سکندر کے سینے میں اتار دیتا۔ اس نے دوسرا، تیسرا، پھر چوتھا تھپڑ مارا تھا سکندر کے منہ پر، اس پر خون سوار تھا، سکندر پر پل پڑا تھا، وہ اسے لاتے گھونسے مکے مار رہا تھا۔ بے اختیار بے غیرت انسان، مریم پر گندی نظر ڈالنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ سکندر خود کو اس سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ خود اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا رہا تھا۔ ایسی گھناؤنی حرکت کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد وہ اس پر ہاتھ اٹھا بھی کیسے سکتا تھا؟ اماں جان شرم، غیرت اور صدمے سے چور مریم کو سینے سے لگائے کھڑی تھی، جبکہ شہریار خان اپنے ولی عہد، اپنے شہزادے کا اصلی اور گھناؤنا روپ دیکھ کر بالکل ساکت اور صامت کھڑے تھے۔ آنٹی، میں آپ کے گھر میں جس دن سے سکندر سے ملی ہوں، مجھ سے کہہ رہا ہے زین سے منگنی توڑ دو۔ میرے انکار پر اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ یہ مجھے زین کے تو کیا کسی کے بھی قابل نہیں چھوڑے گا۔ یہ کیا کرتا تھا؟ اس کا سگا بھائی اس کے منگیتر سے اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لے۔ اب زندگی میں کبھی رشتوں پر اعتبار کس طرح کر سکے گا؟ یو بلڈی بچ، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا پاپا، میں جان سے مار دوں گا اس ناگن کو۔ اپنی مکروہ اور گھناؤنی شکل سب پر عیاں ہوتی دیکھ کر بکھلاتا سکندر غصے میں آپے سے باہر ہو کر فوراً ہی مریم کی طرف لپکا تھا، مگر شہریار خان نے اس کے سامنے آ کر اسے آگے بڑھنے سے روک دیا تھا۔ اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اور کتنا نیچے گرو گے سکندر؟ وہ اسے غیظ و غضب سے دیکھ رہے تھے۔ پاپا، آپ اس مکار لڑکی کو سچا اور مجھے جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ میں کس قدر ڈٹائی تھی اس بے غیرت انسان میں۔ اس کا گناہ سب لوگ دیکھ چکے تھے، یہ جاننے کے باوجود وہ جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہا تھا، مگر شہریار خان نے اسے آگے کچھ اور بولنے نہیں دیا تھا۔ اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اس معصوم لڑکی پر الزام لگا رہے ہو؟ ذرا حالت دیکھو اپنی بھی اور اس کی بھی۔ میرا سر ندامت سے جھک گیا ہے سکندر، تم نے میرا بیٹا اتنا یاش اور بدکردار کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے رشتوں کی عزت کا بھی پاس نہیں۔ یہ میرا وہ بیٹا ہے جس سے میں نے بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی۔ یہ میرا وہ بیٹا ہے جسے میرا جانشین بننا تھا، میرے بعد میری جگہ سنبھالنی تھی۔ یہ رشتوں کی دھجیاں اڑانے والا پاپا، آپ بھی زین کی طرح مجھے یہ قصوروار سمجھ رہے ہیں؟ پاپا، آپ خود کو مظلومیت اور بے قصور ثابت کرنے کی مکاری کرتا وہ بدکردار شخص نہ جانے اور کیا کہنا چاہتا تھا، مگر شہریار خان نے اس کی بات مکمل نہیں کرنے دی تھی۔ مت کہو مجھے پاپا، تم آج سے یہ حق ہمیشہ کے لیے کھو چکے ہو۔ اپنے نفس کا غلام، اپنے ہی گھر کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے والا میرا بیٹا کبھی نہیں ہو سکتا۔ شہریار خان کی چیخ نے ان کے گھر کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے تھے۔ پاپا، آپ مجھ سے سچائی سنے بغیر مجھے کیسے مجرم قرار دے سکتے ہیں؟ میری بات تو آپ کو سننی چاہیے پاپا۔ جھوٹ پر جھوٹ بولتا سکندر پتہ نہیں شہریار خان سے کیا کہہ رہا تھا اور شہریار خان جواب میں اسے کیا کہہ رہے تھے۔ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اگر کچھ سنائی دے رہا تھا تو مریم کی سسکیاں، اگر کچھ دکھائی دے رہا تھا تو سیاہ شال میں اپنی برہنگی چھپاتی مریم، جو اماں جان کی گلے سے لگی ہوئی خوف سے ابھی تک کانپ رہی تھی۔ مریم کا سیاہ شال میں چھپا وجود دیکھ کر اس پر پھر خون سوار ہونے لگا تھا کہ یکدم ہی شہریار خان کے بہت زور سے چیخنے سے وہ چونک کر انہیں دیکھنے پر مجبور ہوا تھا۔ وہ سکندر کی کسی بات کے جواب میں بہت زور سے دھاڑے تھے۔ بس سکندر، بس، ایک ریپسٹ پر میرا بیٹا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں تمہیں ابھی اور اسی وقت اپنے گھر سے نکل جانے کا حکم دیتا ہوں۔ میں تمہیں اپنے گھر، اپنی دولت، اپنی جائیداد، اپنی زندگی سے بے دخل کرتا ہوں، اور میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے مرنے پر بھی تمہیں میرے گھر میں قدم رکھنے کی اجازت نہ دی جائے۔ تم ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ۔ آج کے بعد زندگی بھر مجھے اپنی منحوس شکل کبھی مت دکھانا۔ شہریار خان کا انداز بہت بے لچک اور فیصلہ کن تھا۔ اماں جان، آپ سمجھائیں پاپا کو۔ دیکھیں پاپا مجھے کیا کہہ رہے ہیں۔ اس نے مظلومیت کے ڈرامے کرتے سکندر کو اماں جان کو پکارتے سنا۔ وہ اب رو رو کر خود کو مظلوم اور بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مریم کو گلے لگائے اماں جان خود بھی مسلسل رو رہی تھی۔ شہریار خان سکندر کی طرف شدید غصے کے عالم میں بڑھے تھے۔ ان کی حاکمیت، ان کے اپنے فیصلے منوانا، ان سب نے بہت دیکھا تھا، مگر ان کا یہ جنون اور یہ غصہ سب پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خون اور چہرے پر بہت سختی تھی۔ سنا نہیں تم نے؟ میں تم سے یہاں سے دفع ہو جانے کو کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر سکندر کا ہاتھ پکڑا تھا، وہ اسے لیونگ روم سے باہر لے جا رہے تھے۔ بہت دیر سے چپ کھڑی اماں جان نے ایک دم ہی روتے روتے شہریار خان کو پکارا تھا۔
شہریار پلیز اس طرح مت کریں، وہ کہاں جائے گا؟ شہریار خان نے غیظ و غضب سے انہیں دیکھا۔ ان کے غصے میں ایک جنونی سی کیفیت نمایاں تھی۔ تم بیچ میں مت بولو آمنہ، اگر تمہیں اس سے زیادہ ہمدردی ہو رہی ہے تو میں تمہیں ابھی طلاق کے 3 بول کر فارغ کرتا ہوں۔ تم بھی اس کے ساتھ میرا گھر چھوڑ سکتی ہو۔ ایک زانی میرا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کی حمایت کرنے والے بھی مجھ سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ یہ گناہ تو میں اپنے باپ کو بھی معاف نہ کروں۔ شہریار خان کا ایسا غصہ، ایسا جنون ان سب نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کا غصہ دیکھ کر وہ خود بھی ساکت سا کھڑا تھا۔ ان کی دھاڑتی آواز سن کر اماں جان کو اب مجال نہ تھی کہ وہ کچھ بول پاتی۔ وہ سکندر کو ہاتھ پکڑ گئے سے کھینچتے ہوئے لیونگ روم سے باہر لے جا رہے تھے۔ وہ خاموش تماشائی کی طرح اس سارے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اماں جان نے کرب اور صدمے سے نڈال ہو کر اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ زار و قطار رو رہی تھیں۔ مریم اس طرح ان کے گلے سے لگی سسک رہی تھی۔ شہریار خان سکندر کو کھینچتے ہوئے لیونگ روم سے باہر لے گئے تھے۔ وہ وہاں پر اس طرح بت کی مانند ساکت کھڑا تھا۔ محض چند گھنٹوں کے اندر اس کی خوشیوں کا جہان اجڑ چکا تھا، اس کا ہر خواب بکھر چکا تھا۔ وہ مریم سے نگاہیں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس کا اپنا سگا بھائی اس کی عزت اور ناموس کی دھجیاں بکھیر گیا تھا۔ اسے باہر سے شہریار خان کے چلانے، سکندر کو گھر سے نکالنے اور سکندر کی منتوں اور اس کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے ایک نظر سسکتی ہوئی مریم اور آنکھیں بند کر کے پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی اماں جان پر ڈالی۔ اس کے اندر ان دونوں میں سے کسی کو بھی چپ کرانے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ نڈھال سے قدموں سے چلتا لیونگ روم سے جانے لگا تھا۔ اسے اپنے گھر کا گیٹ بہت زور سے کھولے جانے اور پھر بند کیے جانے کی آوازیں آئی تھیں۔ ان کے گھر پر موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا، اس لیے ہر آواز اور ہر آہٹ واضح سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ وحشت کے عالم میں وہ کمرے کی دیواروں سے سر مار مار کر رو رہا تھا۔ وہ ذہن شہریار زار و قطار رو رہا تھا۔ وہ اب مریم کا سامنا کیسے کر پائے گا؟ وہ اس سے کیا کہے گا؟ کیسے کہے گا؟ کیا وہ اس سے یہ کہہ پائے گا کہ وہ جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ؟ اس کی زندگی کا پہلا خواب، پہلی امید، پہلی محبت اس کے اپنے سگے بھائی نے کس طرح برباد کی تھی، کس طرح اس نے اس کی خوشیاں چھینی تھیں۔ اس پوری رات ان کے گھر میں موت کا سناٹا طاری تھا۔ اماں جان اپنے کمرے میں بند روتی رہی تھی۔ شہریار خان نے خود کو اپنے اسٹڈی میں بند کر لیا تھا اور مریم وہ اپنے کمرے میں تھی۔ یوں لگ رہا تھا وہ تمام افراد ایک دوسرے کا سامنا کرنے سے کترا رہے ہیں۔ وہ تمام افراد ایک دوسرے سے نگاہیں ملانے سے ڈر رہے ہیں۔ باہر نئے سال کا جشن منایا جا رہا تھا۔ ان کے گھر میں رشتوں اور اعتبار کی موت کا سوگ منایا جا رہا تھا۔ جاتا ہوا سال اس کی زندگی کی پہلی خوشی، پہلی ہنسی اور اس کی زندگی کی چھین کر لے گیا تھا۔ صبح ہو چکی تھی مگر اس میں سکت نہ تھی۔ اپنے کمرے سے باہر نکلنے کی، مریم کا سامنا کرنے کی، اپنے نام کی انگوٹھی سے اسے پہنا کر اس نے زندگی بھر کے لیے اس کی حفاظت اور خوشیوں کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ وہ اپنے ہی گھر میں اسے تحفظ نہ فراہم کر سکا تھا، اس کی عزت اور آبرو کی رکھوالی نہ کر سکا تھا۔ وہ شاید پورا دن یوں ہی کمرے میں بیٹھے گزار دیتا کہ اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر مریم اندر آ گئی تھی۔ اسے ایک نظر دیکھ کر اس نے شرمندہ ندامت سے فوراً نگاہیں جھکا لی تھی۔ وہ اس سے کیا کہے، کیسے کہے؟ وہ خاموشی سے چلتی ہوئی اس کے پاس آ گئی، اس کے برابر میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ بھی بالکل خاموش تھی اور دونوں ایک دوسرے سے نظر چرائے فرش کو گھور رہے تھے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اسے احساس ہوا کہ مریم رو رہی ہے۔ اس نے بے اختیار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ مریم، درد اور کرب کی شدت نے اسے مزید کچھ بولنے نہیں دیا تھا۔ سکندر نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا زین؟ میں تو بالکل شفاف تھی، بالکل انچھوئی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی، تم ابھی بھی شفاف ہو، تم مریم ہو، تم پاکیزہ ہو، تم شفاف ہو۔ اس نے تڑپ کر کہا تھا، اس بدکردار شخص نے جو میرا بھائی تھا مجھے کچھ کہنے کے لائق نہیں چھوڑا۔ میں تم سے کیسے معافی مانگوں مریم؟ بولتے ہوئے اس کی نگاہیں پھر جھک گئی تھی، اس کا گلا رن گیا تھا۔ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے زین، تم مجھ سے معافی مت مانگو۔ میری مریم کی روندی آواز نے سر جھکائے ہوئے سنی۔ چند سیکنڈ کے لیے اس کے درمیان پھر خاموشی حائل ہو گئی تھی۔ میں آج واپس جا رہی ہوں زین۔ مریم کے اس جملے نے اسے بے اختیار نظریں اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ مریم کے چہرے پر بکھرے آنسوؤں کو دیکھ کر اس کا دل تڑپ کر رہ گیا تھا۔ یہ آنسو اس لڑکی کو زین شہریار کے گھر پر زین شہریار کے بھائی نے دیے تھے۔ وہ کس منہ سے ان آنسوؤں کو صاف کر پاتا؟ میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں مریم۔ ایک پل اس کے چہرے کو دیکھتے رہنے کے بعد وہ آہستگی سے بولا، نہیں زین، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ مریم کا لہجہ سر دکھ بھرا تھا۔ کیوں مریم؟ اس نے تڑپ کر پوچھا۔ مریم نے دکھ بھری نظریں اس پر سے ہٹائی تھی۔ وہ اپنی انگلیوں سے منگنی کی انگوٹھی اتار رہی تھی۔ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو زین، میں ساری زندگی تم سے محبت کرتی رہوں گی، مگر کل شام جو ہوا اس کے بعد اب میں خود کو
इतना हौसला नहीं पाती कि इस रिश्ते को बरकरार रख सकूं, इस घराने की बहू बन सकूं। मुझे माफ़ कर देना ज़ैन, मगर मैं तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को कायम नहीं रख सकूंगी। उम्मे मरियम ने दुख से इसे देखते हुए अंगूठी बेड पर इन दोनों के दरमियान खाली जगह पर रख दी थी। वो सदमे से गंग चुपचाप इसे देख रहा था। वो गलत नहीं कह रही थी, वो गलत नहीं कह रही थी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद कोई इज्जतदार लड़की सोच भी नहीं सकती थी कि इस फैमिली का हिस्सा बने जहाँ कोई इस पर बुरी नज़र रखता हो। मरियम, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने ही घर में तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ न दे सका। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो भुराई हुई आवाज़ में बोला। तुम खुद को कोई इल्ज़ाम मत दो ज़ैन, तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम बहुत अच्छे हो ज़ैन। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि तुम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जब तुम्हें मुझसे कोई शिकायत भी नहीं, तो फिर तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो मरियम? मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊँगा। क्या अब कहीं भी अजनबी की तरह मिला करेंगे? दुख और सदमे से इसकी आवाज़ कदरे बुलंद हुई थी। उम्मे मरियम ने दुख से एक गहरी सांस ली थी। वो अपने गालों पर बिखरे आंसू साफ कर रही थी। मैं लॉस एंजल्स नहीं जा रही, मैं अपने पापा के पास वापस जा रही हूँ। मैं टूट गई हूँ ज़ैन। अभी बहुत अरसा लगेगा मुझे खुद को संभालने में। मेरे ख्वाब बिखर गए हैं। पता नहीं मैं अपनी स्टडी फिर से कभी शुरू कर पाऊँगी कि नहीं। वो लॉस एंजल्स नहीं जा रही थी, वो तो हमेशा के लिए जुदा होने की बात कर रही थी। खुदाया, वो ऐसा इसे कैसे रोके, क्या कहे? उम्मे मरियम इसके पास से उठ गई थी। आई लव यू ज़ैन। सरगोशी की तरह इसकी आवाज़ इसके समातों से टकराई थी। मत जाओ मरियम, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊँगा। वो एकदम ही उठा था। इसने इसके दोनों हाथ थाम लिए थे। खुद पर से इख्तियार खोती उम्मे मरियम उसके गले लग कर रो पड़ी थी। ज़ैन, हमारी किस्मत में जुदाई लिखी है। मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि तुम मेरी खातिर अपने माँ बाप और भाई को छोड़ दो। और मेरी मजबूरी ये है ज़ैन कि मैं अब तुम्हारी फैमिली का हिस्सा नहीं बन पाऊँगी। मैं इस घर की बहू नहीं बन सकती जहाँ मेरी इज्जत वो लब भींच कर चुप हुई। प्लीज़ मुझे मत रोको, प्लीज़ मुझे मत मजबूर करो, वरना मैं इस तरह टूटूंगी कि फिर कभी ज़िंदगी पर ख़ुद को जोड़ नहीं पाऊँगी। वो भुर्राई आवाज़ में जैसे शदीद तकलीफ़ से बोल रही थी। वो बिल्कुल बेदम सा हो गया। चंद सेकंड्स इसके गले लग कर रोते रहने के बाद उम्मे मरियम से अलग हुई थी। इसने अपने आंसू खुश्क किए थे। वो जैसे कोशिश करके ख़ुद को मजबूत बना रही थी। फिर जब वो बोली तो इसका लहजा मजबूत था, अटल था, फैसला कुन था। अगर तुम भी मुझसे इस तरह सच्ची मोहब्बत करते हो ज़ैन, जिस तरह मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तो तुम मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। ये फ़ैसला आसान फ़ैसला नहीं है ज़ैन। प्लीज़ इस जुदाई को मेरे लिए मज़ीद कठिन मत बनाओ। वो कर्ब से अपनी लब कुचलती इसे और ख़ुद को जुदाई की सज़ा सुना रही थी। वो दर्द और गम से निढाल देखता रह गया था। बेआवाज़ आंसू बहाती उम्मे मरियम इसके घर से चली गई थी, इसकी ज़िंदगी से चली गई थी। अपने कमरे की बालकनी से इसने इसे जाते हुए देखा था। वो सख्त सर्दी में बालकनी में खड़ा था। इसे वहाँ इस तरह साकित खड़े कई घंटे गुजर चुके थे। इसकी पथराई हुई नज़रें अपने गेट पर से इस तरह जमी थी जहाँ से बाहर निकलते इसने उम्मे मरियम को आखिरी बार देखा था। कल शाम के बाद इसने अपने माँ बाप को नहीं देखा था। कल शाम से अम्माजान अपने कमरे में और शहरयार खान अपनी स्टडी में बंद थे। ये तो वो नहीं जानता था कि उम्मे मरियम ने इन दोनों से जाकर जब अपने जाने का कहा होगा तो उन्होंने इसे रोकने की कोशिश करते हुए क्या कहा होगा। वो दोनों भी इसकी तरह कुछ कह नहीं पाए होंगे। शायद सह पैर हो चली थी। अब जब इसने अपने मुलाजिम को भाग कर आते गेट खोलते हुए देखा, गेट से अंदर दाखिल होने वालों को देखते ही इसकी आंखों में खून उतर आया था। वो सिकंदर था। इससे इसका सब कुछ छीन लेने के बाद वो फिर यहाँ मौजूद था। इसे मुलाजिम और सिकंदर की आवाज़ें आज सुनाई दे रही थी। मुलाजिम इसे वहीं रुकने का कहकर अंदर भागा था। वो जानता था कि शहरयार खान को बुलाने गया है। शायद उन्होंने मुलाजिम को कोई हिदायत कर रखी थी कि सिकंदर को घर में दाखिल ना होने दिया जाए, या फिर शायद कल इनके उसे घर से निकालने की तमाम आवाज़ें मुलाजमिन ने सुन ली थी, इसलिए अब आज खुद एहतियात बरत रहे थे। मगर क्या जो शहरयार खान ने कल कहा था वो आज भी इस पर कारबंद रहेंगे, या आज अपने चहीते को इन घिरे हालात में देखकर इनकी पदराना शफकत जोश मारेगी और सिकंदर के तमाम गुनाह माफ़ करके इसे फिर से गले लगा लेंगे? वो ऐसा नहीं होने देगा। वो ऐसा हरगिज़ नहीं होने देगा। वो फ़ौरन ही अपने कमरे में आया था और वहाँ से सीधा कमरे के दरवाजे की तरफ वो नीचे जा रहा था। इस बेगैरत इंसान की हिम्मत कैसे हुई थी फिर से यहाँ आने की? इसकी वजह से उम्मे मरियम इसको छोड़ कर चली गई थी। वही शख्स वजह था जो उम्मे मरियम जो कभी इस घर की बहू नहीं बन सकी थी। कैसे बन सकती इस घर की बहू जहाँ इसके शौहर के बड़े भाई के रूप में इसकी इज्जत का लुटेरा मौजूद था? वो उम्मे मरियम को यकीन नहीं दिला सका
اس سے وہ یہ وعدہ نہ کر سکا کہ جس گھر میں وہ اور مریم رہیں گے وہاں سکندر شہریار کا وجود تو کیا اس کا نام و نشان تک نہ ہوگا، مگر اپنے باپ سے وہ یقین مانگنا چاہتا تھا۔ اپنی محبت کھو کر مریم سے جدا ہو کر وہ اتنا نڈر ہو گیا تھا کہ اگر شہریار خان کی سکندر کے لیے رعایت اور گنجائش نکالتا دیکھتا تو پھٹ پڑتا، باپ سے لڑ پاتا۔ وہ بغیر کسی ڈر اور ہچکچاہٹ کے نیچے جا رہا تھا۔ اگر اس کا باپ سکندر کو گھر میں داخل ہونے دیتا تو باپ سے وہ دو بدو بات کرنے، ان سے یہ کہنے کہ سکندر کے لیے ان کا غصہ بس ایک دن کے لیے تھا۔ وہ اتنی آسانی سے انہوں نے اپنے ولی عہد کو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر واپس گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ ساری زندگی انہوں نے اس میں اور سکندر میں فرق رکھا اور آج بھی رکھ رہے ہیں۔ وہ گناہ جو اگر وہ کرتا تو کبھی معاف نہ کیا جاتا۔ شہریار خان کے ولی عہد نے کیا تو قابل معافی بن گیا۔ وہ باپ سے کہنے جا رہا تھا اگر انہوں نے سکندر کو گھر واپس آنے دیا تو وہ یہ گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ شہریار خان فیصلہ کر لیں کہ ان کے لیے ان کا کون سا بیٹا زیادہ اہم ہے، وہ جس کے لیے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا وہ جو گناہ گار ہے۔ وہ لیونگ روم کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تو اس سے پہلے شہریار خان وہاں پہنچ چکے تھے۔ وہ سکندر کے بالکل سامنے کھڑے تھے۔ وہ پیچھے ہی رک گیا تھا۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ کیا کل میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ اس نے اپنے باپ کو چلاتے ہوئے سنا۔ میں بے گناہ ہوں پاپا، اس لڑکی کا مجھ پر لگایا ہر الزام جھوٹا ہے۔ وہ ایک بد کردار لڑکی ہے، وہ میرے پیچھے پڑی تھی، میں نے اسے ٹھکرا دیا، اس بات کا اس نے مجھ سے انتقام لیا ہے۔ زین نے ایک نیچ لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے جا رہا تھا، اب تو وہ چلی بھی گئی ہے سکندر شہریار، اب تو میں اسے کھو بھی چکا ہوں۔ اب تو جھوٹ بولنا، اس معصوم پر بہتان باندھنا چھوڑ دو، وہ تو جا بھی چکی، اپنی صفائی دینے یہاں رکی تک نہیں۔ اب کیوں کر رہے ہو اس کے خلاف یہ گھٹیا الزام تراشی؟ بھائی ایسے ہوتے ہیں، مجھے تو بھائی کے نام سے اس رشتے سے ہی نفرت ہو گئی ہے۔ اس کے اندر سے سختی محبت شدت سے رو پڑی تھی۔ خود کو بچانے کے لیے سکندر اس معصوم اور پاک لڑکی پر تہمت لگانے سے بھی نہیں ڈر رہا تھا۔ وہ شدید ترین نفرت کے عالم میں سکندر کو جھوٹ پر جھوٹ اور بکواس پر بکواس کرتے سن رہا تھا۔ کہہ چکے تم؟ شہریار خان نے سخت اور بے لچک لہجے میں اس سے پوچھا۔ ان کے چہرے کی سختی سے اسے یہ اطمینان ملا تھا کہ وہ اپنے کل کے فیصلے پر قائم ہے۔ میرا فیصلہ آج بھی وہی ہے جو کل شام تھا۔ بہت امیدیں وابستہ کی تھی میں نے تم سے، بہت خواب دیکھے تھے تمہارے لیے، مگر اپنی ہونے والی بھابھی کی عزت پر ہاتھ ڈال کر تم میری نظروں سے ہمیشہ کے لیے گر چکے ہو۔ سکندر، میرے دل اور میرے گھر میں اب تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں تمہیں آنکھ کر چکا ہوں، تم سے ہر تعلق ختم کر چکا ہوں۔ اب تمہارا جہاں دل چاہتا ہے جاؤ، جتنے دل چاہتا ہے ریپ کرو، تو جتنی دل چاہتا ہے عیاشیاں کرو، مگر اپنے پیسے سے، اپنے بلبوتے پر۔ میں نے ساری زندگی اصولوں کی بات کی ہے اور میرے اصول یہ کہتے ہیں کہ میں ایک ریپسٹ اور رشتوں کی دھجیاں بکھیرنے والے کو اپنے گھر میں جگہ نہ دوں۔ میرے اصول، میری خاندانی عزت نجابت مجھے اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتے کہ میں تم جیسے بد کردار اور عیاش کو اپنے گھر کی دہلیز بھی پار کرنے دوں۔ اگر تم واقعی میرا خون ہو، ذرا سی بھی غیرت تم میں باقی بچی ہے تو آج کے بعد مجھے اپنی منحوس شکل کبھی مت دکھانا۔ شہریار خان حلق کے بل پوری قوت سے گرج رہے تھے۔ سکندر کو اپنے سامنے دیکھ کر ان کا غصہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کا باپ وہ کہہ رہا تھا جو وہ سننا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے لیونگ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی تھی۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا، بغیر گرم شال اور بغیر سلیپر کے امو جان اندر سے بھاگتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ شاید شہریار خان کے چلانے کی آواز انہیں کمرے تک سنائی دے گئی تھی۔ تڑپ کر روتی ہوئی اسے نظر انداز کر کے شہریار خان اور سکندر کے پاس چلی گئی تھی۔ وہ پیچھے اس طرح تھلک کھڑا تھا، سنا نہیں تم نے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ شہریار خان سکندر کو وہیں کھڑا دیکھ کر غصے سے ڈھاڑے تھے۔ شہریار پلیز ایسا مت کریں، سکندر کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگ رہی ہوں، پلیز میرے بچے کو گھر سے مت نکالیں۔ امو جان نے روتے ہوئے شہریار خان سے التجا کی تھی۔ ماں کے آنسوؤں سے اسے تکلیف پہنچی تھی، مگر اس سے بھی زیادہ تکلیف ماں کے منہ سے نکلے سکندر کی حمایت کے لیے بولے گئے جملوں سے پہنچی تھی۔ جو غلط تھا وہ گناہ گار، اس کی ماں اس کی طرف داری کر رہی تھی، وہ زارہ قطار رو رہی تھی۔ شہریار خان نے انہیں غیظ و غضب سے گھورا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ایک زانی کے لیے رونے اور اس کی طرف داری کرنے کی۔ خبردار جو میرے گھر میں اس ریپسٹ کے لیے ایک آنسو بھی بہایا گیا، اس کی حمایت میں ایک لفظ بھی بولا گیا۔ انگلی اٹھا کر وہ سکندر کی طرف نفرت اور حقارت سے اشارہ کر رہے تھے۔ اسے زندگی میں پہلی بار اپنے باپ کی اصول پسندی اچھی لگی تھی۔ ٹھیک ہے، اس سے غلطی ہو گئی شہریار، مگر ابھی بچہ ہے، آپ اس سے بات چیت بند کر دیں، اس پر سختی کریں، اسے ماریں پیٹیں، ہر آسائش اور ہر سہولت اس سے واپس لے لیں، مگر پلیز اسے یوں گھر سے نہ نکالیں۔ امو جان نے روتے ہوئے سکندر کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ وہ شہریار خان سے التجا کر رہی تھی، آمنہ میں تمہاری بکواس بہت برداشت کر رہا ہوں، ہٹو اس بے غیرت کے پاس سے۔
कोई तमगा जीत कर नहीं लाया है ये हमारे लिए जो इसे गले लगाए खड़ी हो। शहरयार खान इसके ऊपर धाड़े थे। शहरयार ऐसा मत करें, प्लीज़ इसे अंदर आने दें। अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है। बीवी बीवी हो, बीवी बनकर अपनी औकात में रहो। शहरयार खान की आंखों से शोले निकल रहे थे। वो शदीद तरीन इश्तियाल में थे। बीवी के साथ माँ भी तो हूँ, और मेरा बच्चा पता नहीं कल सारा दिन कहाँ कहाँ भटकता रहा है। ज़रा हालत देखें इसकी शहरयार, इसके जिस्म पर कोई गर्म कपड़ा तक नहीं है। पता नहीं इसने कल से कुछ खाया भी है कि नहीं। पता नहीं मेरा बच्चा कल रात ठंड में कहाँ सोया होगा। अभी ये बहुत छोटा है शहरयार, 20 साल और 11 माह की उम्र। इतनी सख्त सज़ा जाने वाली उम्र तो नहीं होती। प्लीज़ इसे अंदर जाने दें, इसकी गलती माफ़ कर दें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अम्मा जान ने ज़ार और कतार रोते हुए शहरयार खान के सामने हकीकतन अपने हाथ जोड़ दिए थे। ये इस घर में मेरे जीते जी वापस नहीं आएगा। जब मैं मर जाऊं तब तुम इसे शौक़ से वापस बुला लेना। शहरयार खान सख्त और बेलचक अंदाज में बोले थे। वो गुस्से से अम्मा जान और सिकंदर को देख रहे थे। कैसे बाप हैं आप शहरयार, कैसे बाप हैं आप। इतनी संगदिली, इतनी सख्ती। कोई अपनी औलाद को इतनी सख्त सज़ा भी दिया करता है, वो भी इतनी कम उम्री की। इसकी एक गलती को, एक भूल को, एक नादानी समझकर माफ़ भी तो किया जा सकता है। अम्मा जान रोते हुए शहरयार खान से लड़ पड़ी थी। इनकी आवाज़ कदर बुलंद हो गई थी। वो सख्त, जज्बाती और बरहम नज़र आ रही थी। आप किसी और के गुनाह की सज़ा मेरे बेटे को क्यों दे रहे हैं? मेरा बेटा भी तो अभी बहुत छोटा है, बहुत मासूम है। अपने बाप के गुनाहों की सज़ा मेरे बेटे को मत दें शहरयार, जो आपके बाप ने किया। ज़ुबान बंद करो ज़लील औरत। शहरयार खान गुस्से में बिल्कुल बेकाबू होते अम्मा जान की तरफ बढ़े थे। उन्होंने अम्मा जान को इनकी बात पूरी नहीं करने दी थी। उन्होंने खींच कर एक थप्पड़ अम्मा जान के मुंह पर मारा था। इनके दोनों बेटे वहाँ मौजूद थे। इस बात की परवाह किए बगैर उन्होंने बीवी पर हाथ उठाया था। वो बिल्कुल पागल और जनूनी से लग रहे थे। वो अम्मा जान को दूसरा थप्पड़ मारने आगे बढ़ रहे थे, मगर इनके और अम्मा जान के बीच सिकंदर आ गया था। वो थप्पड़ जो शहरयार खान अम्मा जान को मारने वाले थे, सिकंदर के मुंह पर जाकर लगा था। गुस्से में बफरे शहरयार खान ने सिकंदर को गैज़ गज़ब से देखा था। अम्मा जान को कुछ मत कहें पापा, प्लीज़ मेरी माँ पर हाथ मत उठाएं। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इसने देखा कि सिकंदर की आंखों में आंसू थे। वो बुर्राए लहजे में ये बात कहकर माँ और बाप के दरमियान से हट गया था। वो सर झुकाए गेट से बाहर निकल रहा था। अम्मा जान शहरयार खान का थप्पड़ खाने के बाद बिल्कुल साकित खड़ी थी। वो मुंह पर हाथ रखे सिकंदर को गेट से जाता देख रही थी। शहरयार खान अम्मा जान और सिकंदर को थप्पड़ मारने के बाद भी इस तरह बफरे हुए थे। इसने अपने घर में बचपन से बाप की सख्त मिजाजी और हाकमियत देखी थी। माँ को सर झुकाए इनके अहकामात की तकमील करते देखा था, मगर बाप को कभी अब माँ पर हाथ उठाते या गाली देते नहीं देखा था। वो हमेशा एक सर्द हकमिया नज़र बाप बीवी पर डालते और उनके हुक्म की तामील कर देती। आज उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार अम्मो जान पर हाथ उठाया था, इन्हें गाली दी थी। इस बेगैरत इंसान की वजह से भाई की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, माँ को जलील और बेइज्जत करवा दिया। बाप ने माँ पर हाथ तक उठा लिया। आखिर ये शख्स चाहता क्या था? क्या ये सिकंदर शहरयार इन सबको तबाह और बर्बाद करके इनकी जान छोड़ेगा? बाप के जाहो जलाल और शदीद तरीन इश्तियाल ने इसके पैरों को मुंजमद कर दिया था। वो थप्पड़ खाने के बाद रोती हुई माँ को सहारा देने इनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बहुत सहमा हुआ इसी तरह खड़ा था। अम्मा जान अब बिल्कुल खामोश थी, बेआवाज़ आंसू गिर रहे थे इनकी आंखों से। शहरयार खान इनके ऊपर चिंगाड़ रहे थे, बुलंद आवाज़ में चिल्ला रहे थे, आज तुमने मेरे सामने आवाज़ ऊँची की और मैंने बर्दाश्त किया है। आज के बाद मेरे आगे ज़ुबान खोलने की कोशिश की तो इसी वक्त तलाक देकर घर से निकाल दूंगा। अगर इस घर में मेरी बीवी की हैसियत से रहना चाहती हो तो अपने औकात पहचान कर रहो। इस घर में क्या होगा और कौन यहाँ रहेगा, ये फ़ैसला मैं करूँगा। तुम्हारा काम मेरे फ़ैसलों की तामील करना है, और अगर ये काम मुश्किल लग रहा है तो शौक़ से अपने बाप के घर वापस चली जाओ। तलाक़नामा मैं तुम्हें वहाँ भिजवा दूँगा। आखिरी जुमले अदा करते वक्त इनका लहजा बहुत सर्द और सख्त हो गया था। अम्मा जान मुँह पर हाथ रखे एक ही टिक शौहर को देख रही थी। इनका बेटा वहाँ मौजूद था। इसे ऐसा लग रहा था जैसे अम्मा जान का दादाजी का नाम लेना शहरयार खान को इस कदर भड़का गया था। दादाजी का नाम इसने हमेशा अपने घर में इस तरह लिए जाते सुना था तो जैसे वो कोई आसमानी मखलूक थे। शहरयार खान दोनों भाइयों को इनके दादा की गैर मामूली अच्छाइयाँ और खूबियाँ हमेशा बहुत फ़ख्रिया अंदाज में सुनाया करते थे। फिर आज अम्मा जान ने दादाजी के मुताबिक इस तरह क्यों कहा और शहरयार खान पर
इस पर इस तरह क्यों भड़के थे, वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। शहरयार खान वहाँ से पैर पटकते शदीद गुस्से के आलम में चले गए थे। वो भी वहाँ से बिल्कुल खामोशी से लौट गया था। वो माँ को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। इन्हें ये बता करके इनकी तजलील होते हुए मैंने भी देखी है। अगरचे इसकी माँ इस बदफितरत और बदकिरदार की हिमायत में बोलते हुए इसके बाप के हाथों बेइज्जत हुई थी, जिससे वो मरते दम तक नफरत करता रहेगा, मगर फिर भी माँ की इस तहक़ीर, इस बेइज्जती पर इसे शदीद तकलीफ़ हुई थी। बहुत रंज हुआ था। माँ पर हाथ उठाते चिल्लाते वक्त इसे अपना बाप एक आला तालीम याफ्ता मर्द नहीं बल्कि एक जाहिल आदमी लगा था। बीवी की तहक़ीर करना अपने बाप इसे बहुत घटिया आदमी लगा था। कहीं से भी नहीं लगा था कि इसका बाप हार्वर्ड का फारिगुल तहसील है, वहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट और वर्ल्ड बैंक में बहुत ऊंचे मर्तबे पर फाइज शख्स है। ऐसा लगा था इसका बाप एक बहुत ही रवायती जाहिल मर्द है जो बीवी को पैर की जूती से ज़्यादा अहमियत नहीं देता।